بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 30 ستمبر 2020 بروز بدھ 13 سفر بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ سعودی عرب میں ایکسپیٹریٹ ہونے کے ناطے آپ تک وہ تمام خبریں پہنچاتے ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کے ساتھ۔ امیر کویت شیخ صباح الحمد الصباح انتقال کر کے کویت کے دیوان الامیری کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ امیر کویت شیخ صباح الحمد الصباح انتقال کر کے شیخ صباح 30 جولائی کو 2020 کو مکمل علاج کرانے کے لیے امریکہ گئے تھے۔ اس سے قبل کویت کے ایک ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر کویت شیخ صباح الحمد الجابر الصباح کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کویت کے شاہی خاندان، کویتی عوام، عرب قوم اور امت مسلمہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بس ریپڈ ٹرانزٹ سروس کا منصوبہ۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے ایک اہم اجلاس میں مقدس شہر کے لیے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ جس کو BRT سروس کے شاندار منصوبے کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی سرکاری خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ فیصل بن سلمان نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس منصوبے کے اہم نکات پر غور کرتے ہوئے بتایا کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے سے علاقے کے عوام کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کے روٹ کی کل لمبائی 52 کلومیٹر کی ہوگی جو 2 روٹس پر مشتمل ہوگی۔ اس منصوبے میں بسوں کے لیے 33 مخصوص پارکنگ سٹیشن بنائے جائیں گے۔ پہلا روٹ شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے شروع ہو کر مدینہ منورہ کے مغربی اسٹیشن تک جائے گا، جس میں مسجد نبوی کے اسٹیشن، حرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن اور نالج اکنامک سٹی اسٹیشن سے گزرے گا۔ دوسرا روٹ سید الشہداء اسکوائر اسٹیشن سے شروع ہو کر میقات کی مسجد تک جائے گا۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ کا یہ منصوبہ 2021 کی چوتھی سہ ماہی میں مکمل ہوگا۔ سعودی ملازمین کے لیے امدادی پروگرام میں مزید توسیع۔ سعودی عرب میں سوشل انشورنس جنرل کارپوریشن نے کہا ہے کہ کرونا وبا سے متاثرہ پرائیویٹ کمپنیوں اور اداروں کے سعودی ملازمین کے لیے امدادی پروگرام میں مزید 3 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ سعودی ملازمین کو سان اسکیم کے تحت نومبر سے جنوری 2021 تک مزید بے روزگاری اعانت دی جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل انشورنس کی جنرل کارپوریشن نے بیان میں کہا کہ مزید 3 ماہ کے لیے بے روزگاری پر سعودی ملازمین کو زر اعانت فراہم کیا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ عمرہ زائرین کی خدمت ہمارے لیے اعزاز، عمرہ شروع ہونے کو ہے دھڑکنے بےتاب، کب خانہ کعبہ جائیں سب اسی انتظار میں ہیں۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام میں مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ ہم ان دنوں غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں، درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے عمرہ زائرین کی خدمت ہمارے کارکنان کے اعزاز مہم کے افتتاح کے موقع پر خطاب کیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اس سال نئے کرونا وائرس کے انسداد اور مسجد الحرام اور اس کے زائرین کو وائرس سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کے ماحول میں ایک زبردست مہم شروع کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر سدیس کا کہنا تھا کہ مسجد الحرام کو خدام کو کورونا وبا کے ماحول میں عالمی حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہر کارکن کا یہ فرض ہے کہ وہ سعودی عرب میں وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر SOPs کی پابندی کرے اور کروائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمرہ زائرین کی خدمت ہمارے ذمہ ہے، ہمیں زائرین کی رہنمائی اور ہر چھوٹے بڑے زائر کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا ہمارا فرض ہے۔ ڈاکٹر سدیس نے کہا کہ اس سال ہم وبا کے باعث غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں درپیش حالات سے خود کو ہم آہنگ کر کے خدمت کرنا ہے۔ سعودی کسٹم کی ایک اہم وضاحت۔ سعودی کسٹم نے تمباکو کی مصنوعات کے انڈیویجول جو امپورٹر ہیں اس کے لیے نئے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے۔
اس نئے طریقہ کار کے تحت ہر 3 ماہ میں انڈیویجول امپورٹر کو 2400 سگریٹ یا 125 سگار کی اور یا پھر 2 کلو شیشہ کی مصنوعات یا اس کے برابر تمباکو کی مصنوعات کی امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر حد سے زیادہ مقدار کو جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے تو مقررہ حد سے زیادہ مقدار کو جو ہے ضبط کر دیا جائے گا اور اس کو کسٹم کے گودام میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں ٹریول کمپنیوں کی، اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ ٹکٹ کے حصول کے لیے لوگ جو مارے پھر رہے ہیں، اور بات کریں گے کہ 30 ستمبر کے بعد کیا فلائٹس بند ہو جائیں گی، اور بات کرتے ہیں کہ کیا 30 ستمبر کو جن کے اقامے ایکسپائر ہو جائیں گے اور ان کو ٹکٹ نہیں ملی، کیا لوگ وہ واپس نہیں آ پائیں گے۔ سب سے پہلے تو 30 ستمبر تک انٹرنیشنل فلائٹس بند ہونے کا کوئی بھی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اور بہت زیادہ تر امید یہی کی جا رہی ہے اسی طرح یہ چلتا رہے گا، لیکن وہ لوگ جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں یا جن کے اقامے ایکسپائر ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں آلریڈی جو ہے ابشر امال پر جو جوازات نے کلیئرلی بتایا ہے کہ وہ اپنے کفیل یا اپنی کمپنی کے تھرو وہ لوگ جن کا اقامہ یا جو ایگزٹ رینٹ ایکسپائر ہو چکا ہے اس کو ایکسٹینڈ کروا کر ٹکٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں ابھی، وہ تو ٹکٹ جن کو اویلیبل ہے مل گئی ہے، ان پر تو کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، لیکن آنے سے پہلے کرونا ٹیسٹ PCR جو ٹیسٹ ہے وہ کروانا ضروری ہے۔ سعودی ٹریول کمپنیوں نے ان دعووں کی تردید کی ہے جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایئر لائنز سعودی عرب آنے والوں کو واپس لوٹنے کے لیے زیادہ کرایہ وصول کر رہے ہیں اور ان کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب نیوز کے مطابق سعودی حکومت کی طرف سے بین الاقوامی پروازوں کی پارشل بحالی کے بعد وزارت داخلہ کی منظوری سے محدود پیمانے پر غیر ملکی واپس آ رہے ہیں، تاہم مسافروں کی طرف سے شکایت وصول ہو رہی ہے کہ ون وے ٹکٹ کی بہت زیادہ رقم وصول کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ ٹریول ایجنسیز کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے ان کا کیا کہنا تھا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جب ایک ریاض میں ایک ٹریول ایجنسی کے سپروائزر سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ٹکٹوں کی قیمت تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنی لوگ سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹکٹوں کی ڈیمانڈ اس وقت بہت زیادہ ہے، اس لیے اسی حساب سے جو ٹکٹ ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے، اور اس کے علاوہ جو سعودی حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے سوشل ڈسٹنس کی کہ سیٹ چھوڑ کر مسافر کو بٹھانا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ٹکٹ کی قیمت بڑھ کر مل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو کہنا تھا کہ سیاحت کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ میں کمی کے باوجود سعودی ٹریول کمپنیوں کو امید ہے کہ جنوری میں پروازیں مکمل بحال ہونے کے بعد کاروبار میں بہتری آئے گی اور ٹکٹوں میں کچھ اس کی قیمت میں کمی بھی آئے گی۔ اس کے علاوہ ٹریول انڈسٹری کو رہائش کی سہولتیں مہیا کرنے والی کمپنی ویب بیٹس کے نائب صدر فیروز خان نے بھی بتایا کہ پھنسے مسافروں، کم پروازوں کی دستیابی اور چھوٹے جہازوں کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ طلب بڑھے گی اور ابھی فی الحال کرایوں میں بھی کسی حد تک اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا تاہم عملی طور پر اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی کرایوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ابھی بھی فضائی آپریشن کے لیے کرایہ مناسب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایئر لائن ون وے ٹکٹ کا ہائی سیزن کے حساب سے 2 طرفہ کرایہ وصول کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے لاہور سے ریاض کا کرایہ تقریباً 200 ریال یا $533 لیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی پروازیں مارچ میں معطل کر دی گئی تھیں۔ جہاں اس حوالے سے بہتری آئی ہے وہاں سفری پابندیاں بھی ہٹائی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج کون کون سی فلائٹس ہیں جو پاکستان سے سعودی عرب آئیں گی، اور اس کے علاوہ سعودی عرب سے کون سی فلائٹ ہے جو انڈیا کے لیے جائے گی، کیونکہ انڈیا سے تو ابھی تو فی الحال فلائٹس سعودی عرب میں نہیں آ رہی۔ پہلے بات کرتے ہیں جدہ سے کون سی جدہ کے لیے آج فلائٹس جائیں گی، تو لاہور سے 3 فلائٹس جائیں گی جدہ کے لیے۔ 2 سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہوں گی SB737، SB3135 اور PIA کی PK8759 جائے گی۔ اسلام آباد سے ٹوٹل 4 فلائٹس جائیں گی جدہ کے لیے۔ پہلی فلائٹ جائے گی اسلام آباد سے سعودی عربین ایئر لائن کی SB889، دوسری فلائٹ جائے گی PK8741 اور PK9741 PIA کی، اس کے بعد جائے گی PA270 ایئر بلو کی فلائٹ۔ کراچی سے ایک فلائٹ جائے گی XY638 فلائی ناس کی فلائٹ ہوگی کراچی سے جدہ کے لیے۔ ملتان سے جدہ PA8700 ایئر بلو کی فلائٹ ہے جو روانہ ہوگی۔ اسلام آباد سے آخری فلائٹ ریاض کے لیے جائے گی PA2744 ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ لاہور سے ریاض کے لیے ایک فلائٹ XY318 فلائی ناس کی ہوگی۔ PIA کی ایک فلائٹ ریاض کے لیے جائے گی پشاور سے PK9727 جس کا نمبر ہے۔ اب بتاتے ہیں دمام کے لیے کون سی فلائٹس جائیں گی۔ آپ کو لاہور سے
فلائی ناس کی فلائٹ جائے گی دمام کے لیے XY884 اور لاہور سے PIA کی فلائٹ جائے گی PK5247 دمام کے لیے. کراچی سے 6S162 جائے گی سعودی گلف ایئر لائن کی، اور اس کے بعد سیالکوٹ سے دمام جائے گی 6S156 سعودی گلف ایئر لائن کی. PIA کی PK9243 سیالکوٹ سے دمام جائے گی، اور پاکستان سے آخری فلائٹ PIA کی جائے گی اسلام آباد سے دمام PK8245 جس کا نمبر ہے. اگر بات کرتے ہیں انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت، وندے بھارت مشن کا سلسلہ وندے بھارت مشن 6 کا جو ہے آج ختم ہونے جا رہا ہے. کل سے وندے بھارت جو ہے مشن 7 شروع ہو جائے گا. آج جو فلائٹ جا رہی ہیں انڈیا کے لیے ان میں آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں فلائی ڈیل کی فلائٹ F34691 جدہ سے جو ہے وہ روانہ ہوگی، جو ہے آپ کو بتاتے ہیں اس سلسلے میں جدہ سے دلی کے لیے جائے گی، اور اس کے بعد جدہ سے دلی کے لیے ہی دوسری فلائٹ G86498 جائے گی. اور اس کے علاوہ ریاض سے بنگلورو کے لیے فلائٹ جائے گی SV3896 جو کہ سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہے. 6E9602 دمام سے حیدرآباد جائے گی، انڈیگو کی فلائٹ ہے. اب بات کر لیتے ہیں کچھ کرونا کی. کرونا کے کیسز میں جو ہے وہ کمی کا سلسلہ سعودی عرب میں جاری ہے. کرونا کے نئے مریض 500 سے زیادہ. سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں منگل کو کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا. گزشتہ چند دن سے ڈیلی نئے مریضوں کی تعداد 500 سے کم تھی جو اب بڑھ گئی ہے. وزارت صحت کے مطابق منگل 29 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 539 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی. اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,34,187 ہو گئی ہے. اگلی خبر شامل کریں گے. شہری نے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا. مکہ مکرمہ ریجن کی اللیث کمیشنری میں مقیم سعودی شہری نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا. سبق ویب سائٹ کے مطابق سالبی قبیلے سے تعلق رکھنے والے شہری معتوق بن عبداللہ اسلبی نے اپنے بیٹے کے قاتل محمد حسن اسلبی کو فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اقرار نامہ دستخط کر لیا ہے. قاتل محمد بن حسن نے 4 سال پہلے اپنے ہم وطن اور ہم قبیلہ نوجوان عبدالعزیز بن معتوق السلبی کو قتل کیا تھا. اللیث کے کمشنر عمران بن حسن اور سلبی قبیلے کے سربراہ شیخ مبروک بن عارف نے قبیلے کے اکابرین کے وفد کے ہمراہ بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے والے شہری سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی تھی. جدہ کارنش پر تجریدی آرٹ کے منفرد شاہکار. سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے کارنش فرنٹ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے 26 جمالیاتی مجسمے نصب کرائے ہیں. بین الاقوامی آرٹ کے ہم پلہ یہ جمالیاتی مجسمے مختلف مقامات پر نصب کیے گئے ہیں. یہ تمام تجریدی آرٹ کے معروف فنکاروں کے شاہکار ہیں. نمبر پلیٹ کی جگہ سنیپ چیٹ کی ID لگانے والا ڈرائیور گرفتار. ریاض ٹریفک پولیس نے گاڑی کی نمبر پلیٹ کی جگہ پر سنیپ چیٹ کی ID لگانے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک شہری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص کی گاڑی کی تصویر شیئر کی تھی جس نے مشہوری کے لیے اپنے سنیپ چیٹ کی ID نمبر پلیٹ کی جگہ لگا رکھی تھی. محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ٹویٹر پر شیئر ہونے والی تصویر پر کارروائی کرتے ہوئے تمام ٹریفک کے اہلکاروں کو ہدایت کی گئی کہ خلاف ورزی کرنے والے شخص کو تلاش کیا جائے. ٹریفک کے اہلکاروں نے ریکارڈ وقت میں مذکورہ شخص کو گرفتار کر کے محکمے کے حوالے کر دیا. یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے رات جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.